الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هؤلاء قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم۔ یہ سورہ آل عمران کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، 154 155۔ جیسا کہ میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ غزوہ احد کے سلسلے میں یہ جو آیتیں ہیں پوری تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ گزشتہ آیت میں مسلمانوں کی پریشانی کا ذکر تھا کہ کس طرح سے وہ پریشان ہو کر کے دور چلے جا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکار کر بلا رہے تھے انہیں اپنی طرف، لیکن وہ ایسے حواس کھو بیٹھے تھے صحابہ، کیونکہ انہیں یہ خبر پہنچی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، پھر یہ ایک دم سے کافروں کا حملہ اس طرح ہوا تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، افراتفری میں مبتلا ہو گئے تھے، پریشان تھے۔ یہ جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد مسلمانوں پہ جو مہربانی فرمائی اس کا ذکر کیا ہے۔ وہ کیا مہربانی ہوئی؟ مہربانی یہ ہوئی کہ اچانک جو مسلمان تھے ان کے اوپر نیند طاری ہوئی، اونگ طاری ہو گئی، اور جنگ کے موقع پر اونگ طاری ہونا، نیند کا طاری ہونا، یہ فتح اور کامیابی کی علامت ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہارے، لیکن اس ہارے ہوئے جنگ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے کیا کیا؟ جتا دیا۔ حالانکہ پورے کافروں کے کنٹرول میں آ چکا تھا پورا معاملہ، مسلمان بھاگے جا رہے تھے، مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے، لیکن مسلمان ہیں کہ آ ہی نہیں رہتے۔ ایسے میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم۔ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے اس غم کے بعد تم پر امنتاً امن نازل کیا۔ کیا امن؟ نعاسن یعنی اونگ طاری کر دی، نیند طاری کر دی۔ آپ سوچو نا، کئی ساتھی زخمی ہو گئے ہیں، کئی ساتھی شہید ہو گئے ہیں، پریشانی کا حال ہے، پریشانی میں کسی کو سکون، نیند، پریشانی میں تو آدمی بے چین ہوتا ہے، پریشانی میں آدمی نیندیں اڑ جاتی ہیں، نیندیں اڑ جاتی، چین ختم۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں اس غم اور پریشانی افراتفری کے عالم میں ہم نے تمہیں کیا کر دیا؟ نیند طاری کر دی۔ اور آپ سب جانتے ہیں جب آدمی پریشان ٹینشن میں ہوتا ہے، اسے اگر نیند مل جائے، دیکھو دن بھر کا تھکا ہوا رہتا ہے، رات میں سو کر صبح میں کیسے ریفریش ہو کر کیسا اٹھتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے، تازہ دم ہو کر کے اپنے پھر سے کام کاج کے لیے نکلتا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے نیند کا ملنا۔ وجعلنا نومکم سباتا، وہ بھی جنگ کے میدان میں صحابہ اکرام کو اللہ نے نیند طاری کر دی، وہ پریشان تھے صحابہ اکرام۔ فرمایا ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم۔ فرمایا وہ نیند تم میں سے ایک جماعت کو چھا رہی تھی، یعنی صرف مسلمانوں کو نیند آئی، صرف مسلمانوں کو کیا ملا؟ تھوڑا سا
سکون حاصل کرنے کے لیے ان کے اوپر نیند طاری ہوئی، اونگ اتاری ہوئی۔ منافق جن کے دل میں ایمان نہیں تھا ان کو یہ نیند نہیں ملی، وہ پھر کیسے تھے؟ فرمایا وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، یہ ایک جماعت وہ تھی اس میں جن کو اپنے جان کی فکر تھی، بس یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، اور اللہ کے ساتھ وہ غیر الحقی خلاف حقیقت گمان کر رہے تھے، خیالات، وہ بھی کیسے خیالات؟ ظن الجاہلیہ، جاہلانہ خیالات اللہ کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ وہ قائم کر رہے تھے۔ چاہیے اب ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ نہیں کیسا ہے، اللہ مدد کرتے نہیں کرتے رہے گا، یہ بہت مصیبت میں آ گئے، ہم گھر میں رہتے تھوڑا اچھے سے رہتے، یہ خام آ کر کے اس طرح اللہ رب العالمین کے ساتھ جاہلانہ خیالات قائم کر رہے تھے۔ ان کو نیند طاری نہیں ہوئے، تو وہ تو ایسے ہی ادھر ادھر کے خیالات میں ہی مبتلا تھے، یہ وہ مسلمانوں پر کیا نیند طاری ہو گئی۔ نیند طاری ہونے کی وجہ سے اس کے بعد ایسی نیند طاری ہوئی، بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ تلواریں کیا ہو رہی تھی، ہاتھ میں سے چھوٹ رہی تھی، پھر سے ہم کو بیدار ہوتے، ہم پھر تلوار کو کیا کر رہے تھے، ہم اٹھا رہے تھے، پھر سے اونگ طاری ہوتی تھی، ایسا۔ لیکن منافقوں کو یہ نیند نہیں ملی۔ فرمایا قد اہمتہم انفسہم، ان کو تو اپنے جان کی فکر تھی، یظنون باللہ، اللہ کے ساتھ وہ خیالات قائم کر رہے تھے، غیر الحقی خلاف حقیقت، ظن الجاہلیہ، جاہلانہ خیالات قائم کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے یقولون لو هل لنا من الامر من شیء، کہہ رہے تھے ہمارے لیے بھی کچھ اختیار ہے، ہماری بھی کچھ بات چلتی ہے، ہماری بات چلتی ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ مدینے میں رہ کر ہم کیا کریں، ہماری بات نہیں مانی گئی، مدینے سے باہر آ کر یہ احد پہاڑ کے پاس آ کر کیا، سب جانتے ہیں نا غزوہ احد کہاں، مدینے میں نہیں ہوا، باہر شہر سے باہر ہوا۔ ہمارا بھی کچھ چلتا ہے، ہمارے لیے بھی کچھ اختیار ہے، کیا ہماری بات سنی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان الامر کلہ للہ، سنو سارا اختیار اللہ کے لیے، جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کی جو مشیت ہے وہی ہوتا ہے۔ آدمیوں کے کیا اختیارات ہو سکتے ہیں، سب کچھ اختیار اللہ کے ہاتھ میں، وہ اختیار جب چاہے ہرا دیں اللہ تعالیٰ، جب چاہے مسلمانوں کو جتا دیں، جب چاہیں جیتی ہوئی جنگ کو ہرا دیں۔ قل ان الامر کلہ للہ، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یہ منافقوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، مسلمانوں کی بات ہو گئی۔ ان کو تو تازہ دم ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، ریفریش ہونے کے لیے کیا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند طاری کر دی، اس کے بعد ایک دم تازہ دم ہو کر لڑے، ایسا لڑے کہ کافروں کے دل میں کیا ہو گئے، رعب طاری ہو گیا، ڈر پیدا ہو گیا، وہ میدان چھوڑ کر کے، حالانکہ ان کے قابو میں تھا یہ معاملہ، لیکن اللہ جب دل میں رعب ڈال دیتے ہیں نا تو طاقتور آدمی بھی کمزور آدمی کے سامنے کیا ہو جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے، وہ بھاگ گئے بات۔ اب یہاں منافقوں کی بات ہو رہی ہے، فرمایا یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یہ اپنے دلوں میں ایسی باتیں چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، سمجھ رہے، ایسی باتیں ان کے دل میں جو ظاہر آپ کے سامنے نہیں کرتے، دل میں چھپائے ہوئے ہیں ایسی باتیں، اور وہ باتیں ظاہر سی باتیں ظاہر نہیں کرتے تو وہ اچھی باتیں ہو سکتی ہیں، گندی باتیں ہو سکتے، غلط عقیدے ہو سکتے، گندے خیالات ہو سکتے، ایسی باتیں ان کے دلوں میں ہیں۔ کچھ باتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقولون، کہتے یہ لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاؤنا، اگر ہماری بات مانی جاتی، ہمارے بھی کچھ اختیارات، ہمارے کو بھی کچھ اختیارات ملتے تو پھر یہاں ہم مارے نہ جاتے، ہمارے کتنے آدمی مارے گئے، کتنے آدمی زخمی ہو گئے، ہماری بات نہیں مانی گئی، ہماری بات مانی جاتی تو ہم کہاں رہتے، مدینے میں رہتے، اس طرح ہم کو قتل کی نوبت کچھ نہیں آتی، ہماری بات نہیں مانی گئی، ہمیں کچھ اختیارات ہوتے تو ہم لوگ اس طرح سے نہ مارے جاتے۔
سمجھ رہے؟ کیسی شکایت کر رہے دیکھو، تقدیر پر شکایت. اور یہ ہاسپٹل میں اس کی وجہ سے ہمارا پیشنٹ مر گیا، وہ ہاسپٹل میں جاتے تو جیت مرتا نہیں تھا. یہ سب باتیں تقدیر کے راستوں میں جو ہوا، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. یہ ایمان والے کی بات ہوتی ہے. جن کے دل میں ایمان نہیں ہوتا وہ اس طرح غلط سلط باتیں کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ غلط سلط خیالات قائم کرتے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ لوگ کہہ رہے تھے لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاؤنا، اگر ہمارا بھی کچھ اختیار ہوتا، ہماری بھی باتیں مانی جاتی، ہمارے میں مشورے کو تم نے قبول کیا ہوتا تو اس طرح ہمارے آدمی مارے نہ جاتے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، قل پیغمبر آپ کہیے لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم. کیا بولتے ہو؟ ہم وہاں رہتے تو مارے نہ جاتے. ارے اگر تم گھروں میں ہوتے اور تمہاری موت قتل گاہ جنگ کے میدان میں اللہ نے مقدر کر چکا تھا تو تم کو جھک مار کے کیا کرنا پڑتا؟ قتل گاہ کی طرف نکل کر کے آنا پڑتا. جس کی موت جہاں لکھی گئی ہے اس کو وہیں موت ملتی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ گھر میں ہوتے تو ہم بچ جاتے، یہاں آئے اس کے لیے مارے گئے نہ. تم گھر میں بھی ہوتے نا تو تم اسی جگہ آتے موت کے وقت میں جہاں تمہاری موت لکھی گئی ہے. یہ بات غلط ہے، سمجھ رہے نا؟ ہاں، وہ ہاسپٹل میں جانے سے مر گئے، انہیں برابر ٹریٹمنٹ کریں گے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں کبھی اس طرح. دیکھو سب کچھ کرنا پہلے ہے، اسباب صحیح اپنانا، اچھا مشورہ لینا، اچھے ڈاکٹر کے پاس جانا، اچھے ہاسپٹل میں، یہ سب پہلے. ہونے کے بعد اس طرح کی باتیں نہیں سمجھ رہے وہاں کرتے تو. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو یہ کافر جیسی بات ہوگی نا، منافقوں جیسی بات ہوگی نا اگر ہم اس طرح کی باتیں کریں گے. منافقوں نے ایک زمانے میں کہا تھا، اللہ نے فرمایا غزوہ احد کے موقع پر فرمایا قل پیغمبر آپ کہو لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم گھروں میں ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل، اگر تم پر تمہارے اوپر قتل اور کیا کہتے ہیں شہادت مقدر ہو چکی ہے اللہ کے نظر میں، تو پھر لبرز الذین الی مضاجعہم، تو پھر وہ قتل گاہ کی طرف تم نکل کے آتے. ہاں نکل کے آتے اگر تمہارا مقدر میں اللہ نے. اب جو لوگ بھی مارے گئے، جن کو بھی جو تکلیف ملی، ان کے مقدر میں وہ بات طے تھی اور مقدر کو کوئی ٹال نہیں سکتا. تقدیر میں جو لکھی گئی ہے چیزیں اس کو کوئی ٹال سکتا ہے؟ نہیں ٹال سکتا. اب جو لوگ مارے گئے، قریب 70 مسلمان مارے گئے تھے، حضرت حمزہ بھی اس میں، یہ ان کی تقدیر میں لکھی گئی تھی یہ بات. اور جن کو زخمی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے، دندان مبارک شہید گزر کلّہ پورا زخمی ہو گیا تھا، خون بہہ رہا تھا، تقدیر میں ہوئی، اسے کوئی بھی ٹال نہیں سکتا. تو تم کیا بول رہے؟ گھر میں رہتے تو ہم بچ جاتے. ارے تمہارے مقدر میں اگر قتل ہے، مطلب شہادت کی موت ہے، جنگ کے میدان میں تم کو مرنا ہے، تو تم ضرور بھی ضرور اس طرف نکل کے آتے. پھر یہ حالات تو کیوں ہوئے؟ جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے، ایسے تو کیوں ہوا؟ فرمایا وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، دوبارہ کہا جا رہا ہے، پچھلی آیت میں بھی کہا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے جو سینوں میں ہے اس کو آزمائے. آزمائش کے لیے اس طرح کے حالات آتے ہیں. آیا تمہارے اندر جو ایمان ہے وہ ایک دم خالص ہے یا پھر ڈپلیکیٹ ہے، اس میں کچھ ملاوٹ ہے، نفاق ہے، کفر ہے. خالص ایمان والا کبھی بھی اس کے قدم ڈگمگاتے نہیں. وہ سوچتا ہے، وہ کہتا ہے ہماری غلطی ہے، تبھی تو ہم لوگوں کو یہ سمجھ رہے. آزمائش میں کچھ لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ فیل ہو جاتے ہیں، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اور جو پکے ایمان والے ہوتے ہیں حالات کیسے بھی آ جائیں ایک دم ڈٹے رہتے ہیں، سمجھ رہے. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے اس کو اللہ تعالیٰ پاک صاف کرنا چاہتا تھا. یہ دوسری حکمت، اس کو پاک صاف کرنا چاہتا ہے.
ایک دم پاک صاف کر دیا۔ یہ کیوں ہوا؟ ہاں ہماری غلطی، ہم لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑا کیا تھا، وہاں سے کیا ہو گیا، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو توڑ کر کے ہم اتر گئے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک وہاں سے ہلنا نہیں۔ لیکن 50 میں سے قریب 40 لوگ کیا ہو گئے، اتر گئے۔ اس کی وجہ سے خالد بن ولید نے پیچھے سے کیا کیا، کوتاہی ہم سے ہوئی، ہم نے غلطی کی، تب جا کر یہ حال آتا ہے، سمجھ رہے؟ اچھا ہے تو اپنے طرف، برا ہوا تو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن غلطیوں کو کیا کرنا چاہیے آدمی کو، اپنی طرف نسبت کرنا چاہیے، نہیں میری غلطی ہے، مجھے معافی مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، آئندہ اس طرح کی تکلیف میں مجھے مبتلا نہیں ہونا ہے اللہ اس طرح سے۔ تو یہ آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں ایمان والوں کو، تاکہ ان کے جو سینے میں ہیں اس کو آزمائیں کہ ایمان ہے یا نہیں ہے۔ اب جن کے دل میں ایمان نہیں تھا، دیکھو نا کیسی کیسی باتیں بول رہے تھے، معلوم ہو گیا نا یہ منافق ہیں۔ اور جن کے دل میں ایمان تھا نہیں، انہوں نے کیا سوچا، نہیں ہماری غلطی، ہم لوگوں کی غلطی ہے، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، جس کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑا کہ ہم جیتے ہوئے جن کو ہار گئے۔ وَلِمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، جو کچھ تمہارے دل میں ہے اس کو پاک صاف کرنا چاہتے تھے، سمجھ رہے؟ جب آدمی اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے، گناہوں پر توبہ کرتا ہے، اس کا دل کلین ہوتا ہے۔ نہیں، ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا جی، یہ گناہ کرتا ہے، کالا ڈاٹ، کالا ایک نقطہ اس کے سینے پہ لگ جاتا ہے، اس کے دل پہ لگ جاتا ہے۔ توبہ کیا کلین، نہیں کیا دوبارہ گناہ کیا دوسرا، تیسرا، چوتھا، حتیٰ کہ پورا دل کیا ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو محسوس نہیں ہوتا، وہ الگ بات ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، پکی بات ہے۔ تبھی تو ایسا آدمی کو کچھ بھی بولو سمجھ میں نہیں آتی بات، نہیں ذوق کچھ ختم ہو گیا، اسے تو پھر برائی کرتے ہوئے مزہ آتا ہے، نیکی کرتے ہوئے مزہ نہیں آتا، وہ اس کی وجہ کیا ہے، دل کیا ہو گیا، خراب ہو گیا ہے۔ خیر، جو تمہارے دل میں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کر دیا، صاف کر دیا، اب ایک دم پاک ہو گیا کہ ہمارے وجہ سے ہی کیا ہو گیا۔ اللہ واللہ علیم بذات الصدور، آگے اللہ نے فرمایا جو کچھ تمہارے سینے میں ہے وہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے۔ کسی بات کو تم دوسروں سے چھپا سکتے ہو، اللہ سے چھپا نہیں سکتے۔ سینے میں جو کچھ باتیں ہوتی ہیں، ہر ایک انسان کے سینے میں جو کچھ بھی ہے اللہ اچھی طرح جانتے ہیں، سمجھ رہے؟ تو یہ جو آزمائش اللہ نے اسی لی کہ دلوں میں جو کچھ بھی ہے نا وہ ظاہر ہو جائے۔ ایمان والے اپنے ایمان پر کیا رہیں گے، باقی رہیں گے، جن کے دل میں ایمان نہیں ہے، نفاق ہے، وہ اس طرح کی باتیں کریں گے جاہلانہ۔ آگے ایک اور آیت ہے، فرمایا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، اس میں مسلمان بھی ہے اس آیت، فرمایا بلا شبہ وہ لوگ جو تم میں سے پیٹ پھیر کر چلے گئے، ان کو جنگ کے میدان میں جنگ کرنا چاہیے تھا، جیسے حملہ ہو گیا کافروں کی طرف سے، یعنی دوسری بار کی، جب خالد بن ولید نے کفار کی طرف سے اچانک حملہ کیے تو افراتفری میں مبتلا ہو گئے مسلمان۔ اب دماغ میں رکھنے کا، بار بار اس کو دہرانے میں بعد میں ٹائم ہو جائے گا نا، تو اس ٹائم پہ مسلمان کیا ہو گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شہادت کی خبر ملی، پریشان ہو کر کے چلے جا رہے تھے۔ فرمایا ان الذین تولوا منکم، بلا شبہ جو لوگ تم میں سے پیٹ پھیر کر چلے گئے، وہ بھی کس دن، یوم التقى الجمعان، جبکہ دو جماعتیں آپس میں مڑ بھیڑ ہو گئیں، مقابلہ ہوا دو جماعتوں کا، کافروں کا بھی مسلمانوں کا بھی، ایک دم زبردست مقابلہ ہوا، لڑائی ہو رہی ہے، اس ٹائم پہ تم لوگ چلے گئے۔ بلا شبہ جو لوگ اس طرح سے پیٹ، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، فرمایا شیطان نے ان کو کیا کیا ہے، پھسلایا ہے، شیطان نے ان کو پھسلایا، ببعض ما کسبوا، ان کے اس کوتاہی کی وجہ سے جو انہوں نے کیا، کوتاہی ان سے ہوئی، اس کی وجہ سے شیطان نے ان کو کیا کر دیا، جنگ کے میدان سے پھسلا دیا، اب وہ چلے گئے۔ اچھے اچھے صحابہ بھی کیا ہو گئے تھے اس ٹائم پہ، ان کے بھی دل میں کدورت آ گئی تھی، اب وہ جیتی بھی جنگ ہار گئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر ملی تو غلط وسوسے آنے لگے، کیا ہے ہم لوگ حق پر ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں کیا ہے، کیوں ایسا ہو گیا۔
چلے جا رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن وہ تھے تو مسلمان. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ. خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے, وہ جو جانے والوں میں یہ بھی شامل ہے. تیسرے نمبر کے صحابی ہیں. نمبر 1 حضرت ابو بکر, نمبر 2 حضرت عمر, نمبر 3 حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد, دو بیٹیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرایا. وہ بھی تھے اس میں جو چلے گئے میدان چھوڑ کر کے, لیکن پکے مسلمان. لیکن کیا کرتے, شیطان نے تھوڑا وسوسہ ڈالا تو وہ بھی چلے گئے. فرمایا تم میں سے جو لوگ اس طرح پیٹ پھیر کر چلے گئے, یوم التقى الجمعان, اس دن جس دن دو جماعتیں ملاقات کی, مطلب مڑ بھیڑ ہو گئی, مقابلہ ہوا, لڑنے لگے کافر اور مسلمان. فرمایا انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا, ان کے کچھ کوتاہی ہوئی, اس کی وجہ سے شیطان نے ان کو کیا کر دیا, پھسلایا اور چلے گئے میدان چھوڑ کر. لیکن یاد رکھنا تم لوگ اس بارے میں بحث نہیں کرنا, چرچا نہیں کرنا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, اللہ نے انہیں معاف کر دیا, اللہ نے انہیں معاف کر دیا. اب جس کو اللہ معاف کر دے, اب دیکھو پچھلی آیت میں بھی آئی نہیں بات, یہ میں نے کہا تھا پچھلے درس میں کہ آگے بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا, دو بار فرمایا. جن مسلمانوں سے کوتاہی ہوئی, میدان چھوڑ کر چلے گئے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے, پھر بھی ایسے مدہوش تھے, وہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, افراتفری میں مبتلا تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ نے ان کو معاف کر دیا. سمجھ رہے, یہ اور بات ہے. اس کے بعد میں دوبارہ لوٹ کر آئے, جیسے ہی کہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سلامت ہیں, باحیات ہیں, آؤ بھائی آؤ. پھر سے مسلمان جو آئے یہ لوگ بھاگ گئے, کون, کافر, میدان چھوڑ کر کے. اور وہ جو تازہ دم ہونے کے لیے اور ایک چیز اللہ نے کیا نازل کر دی, اونگ, نیند, اس پہ بھی کیا ہو گیا تازہ دم. پھر مسلمان مقابلہ کیا. لیکن اللہ یہاں فرماتے ہیں جن مسلمانوں سے کوتاہی ہوئی, بعد میں آنے والے مسلمان ان کی کوتاہی پر بحث نہ کریں. اللہ فرماتے ہیں دو بار, یہ دوسری بار فرما رہے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ, اللہ نے ان کو معاف کر دیا. تو سمجھ گئے, عفا کا معنی معاف کرنا. ان اللہ غفور حلیم, بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے, بڑے بردبار ہیں. گناہوں پر بخشش کرتا ہے, گناہ ہوتے ہیں اللہ معاف کر دیتے ہیں. حلیم, بردبار مطلب برداشت کرنے والا. گناہ پر گناہ بندہ کرتا ہے, فوراً اللہ کیا نہیں کرتے, اسے پکڑتے نہیں. اللہ حلیم ہے نا, موقع دیتے, آج نہیں تو کل کیا ہو جائے گا, مسلمان سدھرے گا, یہ مومن ہے, مجھے ماننے والا ہے, آج نہیں تو کل یہ کیا آئے گا, راستے پہ آئے گا. اللہ کیا کرتے, چھوڑتے رہتے, فوراً پکڑتا نہیں. اس کو بولتے فوراً نہیں پکڑنے کو حلیم کہتے ہیں. اگر فوراً پکڑنے والا ہوتا یہ گنہگار بھی اور دوسری بات کوئی گناہ ہی نہیں کرتا. ادھر نماز نہیں پڑھا, روزی بند, ادھر نماز نہیں پڑھا, آنکھیں چلی گئی, ادھر نماز نہیں پڑھا, ہاتھ پیر چلنے پکڑنے کی طاقت چلی گئی. کوئی نماز چھوڑے گا, وہی نماز چھوڑنے کی وجہ سے ایسا ہوا, سب نماز پڑھیں گے بعد میں. پھر یہ دنیا دارالجزا نہیں ہے نا, یہ دارالعمل ہے. دارالجزا آخرت, قیامت کا دن, وہاں بدلہ ملے گا. یہاں کسی کو بدلہ ملے گا, یہاں صرف عمل, چھوٹا موٹا کچھ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دے دیتے, وہ الگ بات ہے, لیکن پورا بدلہ نہیں ہے. پورا بدلہ نہ نیکیوں کا جزا ملتا ہے, نہ برائی کی سزائیں ملتی ہے. پورے تھوڑی بہت ملتی ہے, وہ الگ بات ہے, کیونکہ تھوڑی بہت سے تو صرف فرق نہیں ہے. پورا بدلہ آخرت. ایک سبحان اللہ پر جو اللہ تعالیٰ اجر ثواب دیں گے, یہ دنیا کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے جو سنبھال سکے. اللہ اتنا بڑا اجر, سمجھ رہے ہیں نا. دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے, سزا کی بھی جگہ نہیں. خیر, حلیم, اللہ حلیم ہے, بردبار ہے, فوراً پکڑنے. آگے بھی غزوہ احد کی ہی تفصیلات ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے, سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بسم اللہ